بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دین میں بھائیوں، کل کے درس میں معرفت الہی اللہ رب العالمین معرفت سے متعلق بات ہوئی تھی، لیکن کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے، اور اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، جن کی سمجھ، جن کا علم ہمیں ہے یا نہیں ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سبھی کی سبھی مخلوق ہیں۔ اللہ خالق ہے، وہ مخلوق جیسا نہیں ہو سکتا اور مخلوق اللہ جیسے نہیں ہو سکتی، لہٰذا اللہ کی تشبیہ یا اس کی مثال کسی بھی مخلوق سے نہیں دی جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کی ذات عرش پر جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اس عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اس سلسلے میں دلائل بیان کیے جا چکے تھے کل۔ ایک اسی سے جڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں میں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے عقیدہ وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کا معنی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی۔ تو یہ عقیدہ باطل ہے اور کفریہ ہے، اس کو عقیدہ وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا عقیدہ ہے وحدت الشہود۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دیگر عبادات کرتا ہے تو بہت ترقی کر جاتا ہے، اور ترقی کے بعد اللہ میں مدغم ہو جاتا ہے، یعنی مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی عقیدہ باطل ہے، کفریہ ہے۔ ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ حلول۔ اس کا معنی ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو بہت ترقی کر جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اتنے اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ حلول۔ یہ بھی باطل اور کفریہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے پاک ماننا ضروری ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں قرآن کے اندر یا حدیثوں کے اندر، تو ان کو ہم بامعنی مانتے ہیں، یعنی ان کا جو معنی ہوتا ہے ان معنی کو اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال یا تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور اللہ کی کیفیت مخلوق جیسی نہیں ہو سکتی۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کی سمجھ ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اس کا اگلا حصہ ہے نبی کی معرفت، نبی کو جاننا۔ اس سلسلے میں اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ یا نبوت و رسالت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ قرآن کی شکل میں اور حدیثوں کی شکل میں نبی نے جو دین پیش کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اسے حرف بحرف سچ جاننا ہے اور اسے قبول بھی کرنا ہے، اور نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے طاقت بھر ان سے بچنا ہے، اور اس شریعت کو، اس شریعت محمدیہ کو اس کائنات میں، اس دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہ تیرے رب کی قسم، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں تجھے حکم، فیصل اور جج نہ
رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ هذه الآية تدل على من لم يرضى بحكم الرسول لا يكون مؤمنا، کہ جو آدمی رسول کے فیصلے سے راضی نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا نبی کو بحیثیت نبی ماننا فرض ہے، اور نبی نے جو حکم دیا ہے ہم اور آپ کسی کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو اس طرح سے ماننا ہے کہ دل میں تنگی نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی نبی کا فرمان مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، لیکن دل میں تنگی ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، تو ناپسند کرنے کی وجہ سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر وأحسن تأویلا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والو تم اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور اولو الامر کی بات مانو۔ اکثر مفسرین نے لکھا کہ اولو الامر کا مطلب ہے عمراء اور سلاطین، شاہان وقت، بادشاہ اور مسلمانوں کے جو امیر ہوتے ہیں وہ، جو شرعی امیر ہوتے ہیں وہ، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس میں علماء اور ائمہ بھی شامل ہیں۔ بہرحال تو اگر آپ دونوں کو مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور عمراء اور سلاطین یا ائمہ اور علماء کی بات مانو۔ اگر آپ سب کو شامل کر لیجئے تو آگے قرآن نے کہا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کا حل اللہ کے یہاں ڈھونڈو قرآن میں اور رسول کے یہاں ڈھونڈو حدیث میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف علماء سے، ائمہ سے یا عمراء اور سلاطین سے ہو سکتا ہے، لیکن اصل دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن ہے اور نبی کی حدیث ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی امام، کوئی عالم، کوئی بزرگ یا کوئی مسلک کہتا ہے کہ اس مسئلے میں یہ حکم ہے اور اس کے خلاف قرآن کا کوئی حکم ہے یا نبی کی کوئی حدیث ہے، تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلک کو کنارے کر کے، اپنے امام، اپنے عالم اور بزرگ کو کنارے کر کے قرآن کی بات مانے اور رسول کی بات مانے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے، رسول کے ہوتے ہوئے کسی امام کی نہیں چلے گی۔ امام اور علماء کا احترام اپنی جگہ ہے اور قرآن حدیث کی سب پر فوقیت یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اب ایک مثال سے سمجھیے، یہ حدیث ایک بار آ چکی ہے آپ کے سامنے کہ سنن ابی داؤد، مستدرک الحاکم اور سنن بہقی کی حدیث کے مطابق، جس کا راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی اس ممبر پر چڑھے اور کہا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، تو جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دروازے پر پہنچے تھے تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو نبی نے کہا کہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود، کہا کہ آگے بڑھو اور سب میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہاں ذرا دیکھیے کہ سنا نبی کا فرمان کہ بیٹھ جاؤ تو دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ یہ ہوتا ہے نبی کی بات ماننا، یہ ہوتا ہے حدیث کو اپنانا، یہ ہوتا ہے نبی کے فرمان پر چلنا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمارا مسلک جو بھی ہو، ہمارے امام جو بھی ہو، قرآن اور حدیث کی بات یہ ہے تو اسے سب پر فوقیت دینی ہے، چمچا نہیں کرنا ہے کہ ہمارے امام صاحب کی حدیث معلوم ہوئی ہوگی لیکن اگر اس پر عمل نہیں کیے تو کوئی وجہ نہیں ہوگی، یا ہمارے امام صاحب اس حدیث کو بہتر سمجھ سکتے تھے لیکن اگر انہوں نے نہیں مانا ہے اس کو تو ہو سکتا ہے کہ حدیث ضعیف نہیں ہوگی ان کی نظر میں، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی چوچیرا نہیں، جب بھی قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے تو سب پر اس کو ترجیح دی جائے۔ اور سورہ نور کے اندر آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا حکم بیان کیا، کہا کہ انما قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ قرآن نے کہا کہ مومن کی صفت ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب بلائے جائیں تاکہ نبی ان کے بیچ فیصلہ کر دیں تو ان کا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے سنا اور مانا اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس آیت سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی قرآن کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، جب بھی نبی کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے تو فوراً کہنا ہے کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ اور اس سے بڑی واضح دلیل اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو اس سلسلے میں سورہ نور کی ایک بڑی پیاری آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 63۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو
اپنی گرفت میں لے لی۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر ہم اپنے نبی، اپنے امام کو یا اپنے مسلک کو اگر حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، نبی کے فرمان پر ترجیح دیتے ہیں، تو یہ مخالفت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس مخالفت کی وجہ سے ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں یا کسی دردناک عذاب کے شکار بن جائیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کا فرمان جب بھی آئے تو نبی کو نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مسلک، امام اور اس طرح کی جتنی بھی گروہ بندیاں ہیں ان سے اوپر اٹھ کر نبی کے فرمان کو اپنایا جائے۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی کوتاہی ہمارے اندر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کو نبی نہیں جانا۔ تو جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس طور پر ہے کہ یہ آخری رسول ہیں، اور گزشتہ جتنے بھی ملتیں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی ملتیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان اور ملت ہیں، ان کے ماننے والے جب تک اس شریعت محمدیہ پر عمل نہیں کریں تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے یہود و نصارہ ہوں یا کسی بھی اور مذہب کے ماننے والے ہوں۔ اس شریعت کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔